الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التائب من ذنبك من لا ذنب له أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ہم نے کیے گناہ اس نے پکڑ نہ کی ہم نے کیے گناہ اس نے پکڑ نہ کی کتنے بڑے ہیں حوصلے پروردگار کے۔ واجب الاحترام معزز علماء کرام، نوجوانان ملت اور میرے بزرگوں، بنی اسرائیل کا ایک واقعہ لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ ایک شخص تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہ نبی ہیں، اللہ رب العزت سے عرض گزار ہوئے، اللہ تعالیٰ سے کہا ایک روز، اے باری تعالیٰ میرے امت کا سب سے بدترین انسان کون؟ میری امت کا سب سے بدترین انسان کون ہے؟ مجھے اس سے ملا دے۔ تو اللہ رب العزت نے وحی نازل کی اور فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام شام کو جب تمہاری سب سے پہلے ملاقات جس سے ہوگی وہ میری امت کا بدترین انسان ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کشمکش میں بیٹھے رہے، انتظار میں رہے کہ کون وہ بدترین انسان ہوگا کہ جس کی ملاقات میری شام میں سب سے پہلے ہوگی، اور کون وہ انسان نیک بخت ہوگا، بہتر ہوگا میری امت کا کہ جس سے صبح سویرے میری ملاقات ہوگی۔ تو دیکھا کہ شام کو ایک شخص کی ملاقات ہوئی، تو اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ کیا یہی میری امت کا سب سے بدترین اور پاپی انسان ہے، مجرم انسان ہے؟ دل میں رنج ہوا، ملال ہوا۔ پھر صبح سویرے جیسے اللہ نے کہا تھا کہ صبح سویرے جس کی ملاقات تم سے ہوگی وہ گویا کہ میری امت کا سب سے بہترین اچھا انسان، نیک انسان ہوگا۔ تو دیکھا کہ ایک انسان جا رہا ہے صبح سویرے اور اس کی گود میں چھوٹا سا بچہ تھا۔ دیکھنے کے بعد میں کہا، اے اللہ یہ میری امت کا سب سے بہترین انسان ہے، شام میں تو اسی سے میری ملاقات ہوئی تھی، اور آپ نے کہا تھا کہ سب سے بدتر انسان وہ ہوگا، پھر صبح سویرے یہ انسان میری امت کا سب سے بہتر انسان کیسے بن گیا؟ آخر اس نے کون سا وہ عمل کر لیا کہ جس کی وجہ سے میری امت کا سب سے بہتر انسان بن گیا، حالانکہ وہی انسان ہے جس کی شام میں ملاقات ہوئی تھی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی کے ذریعے سے بتلایا گیا، اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ اے موسیٰ علیہ السلام یہ بندہ جب اپنے اس چھوٹے سے بچے کو لے کر کل شام میں نکلا تھا تو اس بچے نے اپنے باپ سے سوال کیا کہ ابو یہ جو چیز دکھ رہی ہے، جنگل درخت دکھ رہے ہیں، یہ بہت بڑے درخت ہے، کیا اس سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ تو باپ نے کہا کہ ہاں بیٹا اس سے بڑے پہاڑ ہیں۔ پھر بچے نے پوچھا ابو اس سے بڑی کیا چیز ہے؟ کہا بیٹا دیکھیے بڑے آسمان ہے،
اس سے بڑی کیا چیز ہے؟ کہا بیٹا اس سے بڑا میرے اللہ کا عرش ہے، اور پھر یہ چاند ستارے سورج جتنی بھی ساری بڑی چیزیں ہیں۔ پھر اس بچے نے پوچھا کہ ابا جان پھر اس سے بڑی کیا چیز ہے؟ ابا جان اس سے بڑی کیا چیز ہے؟ یہ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہے، پہاڑ ہے، اللہ کا عرش ہے، سب بڑا ہے، اس سے بڑی کیا چیز ہے؟ تو اس باپ نے کہا بیٹا ان تمام چیزوں سے بڑے تیرے باپ کے گناہ ہیں۔ کیا کہا؟ ان تمام چیزوں سے بھی زیادہ بڑے تیرے باپ کے پاپ ہیں، تیرے باپ کے گناہ ہیں۔ پھر بچے نے سوال کیا ابو اس سے بڑی کیا چیز ہے؟ تو اس بوڑھے انسان نے کہا بیٹا تیرے باپ سے لاکھ گنا درجہ میرے اللہ کی رحمت وسیع ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، جب اس بندے کو اس بات کا یقین ہے کہ اس کے گناہوں سے زیادہ میری رحمت وسیع ہے، بس اس کی وہ ادا پسند آ گئی اور میں نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا، اس کو میں نے اپنا ولی بنا لیا اور تیری امت کا سب سے بہتر انسان اس کو بنا دیا۔ ہم نے کیے گناہ، اس نے نہ کی پکڑ، کتنے بڑے ہیں حوصلے میرے پروردگار کے۔ آج دوستو ہم اپنی زندگی کا خلوت کا جائزہ لیں، جلوت کا بھی جائزہ لیں۔ رات دن ہمارے کتنے گناہ ہمارے ہاتھوں سے سرزد ہوتے ہیں، ہماری آنکھوں سے سرزد ہوتے ہیں، ہمارے ہاتھ پاؤں سے سرزد ہوتے ہیں، کتنی بڑی اللہ کی نافرمانی ہم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اللہ کریم ہمیں معاف کر رہا ہوتا ہے۔ وہ کریم آقا ہمیں معاف کر رہا ہوتا ہے، درگزر کر رہا ہوتا ہے، وہ ستاری کی چادر ڈال رہا ہوتا ہے۔ اس لیے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ اے اللہ کے بندے، اگر کوئی تیری تعریف کر رہا ہے تو در حقیقت وہ تیری تعریف نہیں کر رہا ہے، بلکہ وہ اللہ کی ستاری کی چادر کی تعریف کر رہا ہے کہ اللہ کے نے اپنی ستاری کی چادر ڈال کر تیرے گناہوں کو چھپا دیا ہے۔ اگر وہ خدا چاہتا تو تیرے گناہ کو اوپن کر دیتا تو دنیا میں تم وہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتا، دنیا میں تو وہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتا۔ بنی اسرائیلی کا ایک شخص 20 سال تک اللہ کی نافرمانی میں لگا رہا، فرما برداری کرتا رہا 20 سال تک، پھر اس کے بعد میں 20 سال تک مستقل نافرمانی میں لگا رہا۔ ایک روز احساس پیدا ہوا دل کے اندر، باری تعالیٰ میں تیرا اتنا بڑا نافرمان بندہ ہوں، 20 سال ہو گئے، ایک بھی میں نے تیری فرما برداری نہیں کی، آخر میرا کیا ہوگا؟ کہ اللہ میں 20 سال تک تیرا نافرمان بندہ بن کر چلتا رہا اور تو مجھے معاف کرتا رہا، تو نے میرے ہاتھ نہیں توڑے، میرے پاؤں نہیں توڑے، تو نے میری آنکھوں کی بینائی شرم نہیں کی، تو نے میرا رزق نہیں چھینا، کیا اللہ تو مجھے معاف کر دے گا؟ اے اللہ کیا تو مجھے معاف کر دے گا؟ حاطب غیبی سے آواز آئی، ہاں میرے بندے اس حال میں بھی ہم تجھے معاف کر دیں گے۔ کہا اللہ کیسے؟ کہا تو نے 20 سال میری اطاعت کی تو ہم نے تیرے مقصد کو پورا کر دیا، تو نے 20 سال تک ہماری اطاعت کی، ذرا برابر ان 20 سال میں میری نافرمانی نہیں کی، لیکن ہم نے اس کے بدلے میں تیرے مقصد کو پورا کر دیا۔ اب تو نے 20 سال میری نافرمانی کی ہے تو میرے بندے تو میری رحمت کو بھی دیکھ کہ میری رحمت کتنی بڑی وسیع ہے۔ اب اس 20 سال کے نافرمانی کے بدلے میں تجھے اپنی رحمت کے وسیلے سے، اپنی رحمت کی وجہ سے میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ دوستو خداوند قدوس اتنا بڑا کریم رب ہے، اور ہم اس کریم رب کا کھا کر، اس کریم رب کا پی کر، اس کریم رب کو ناراض کریں، یہ کتنی بڑی بے وقوفی اور احمقانہ بات ہے، کتنی بڑی ناعقل مندی ہے کہ انسان جس کا کھائے۔ آج کتا کی بھی اگر لقمہ آپ ڈالو کتے کو تو وہ کتا بھی اپنا در نہیں چھوڑتا۔ اسی لیے ہمارے پیر و مرشد حضرت جی پیر صاحب دامت برکاتہم دعا میں ہمیشہ فرماتے ہیں نا، اللہ ہم سے بہتر تیری مخلوق کتا ہے، وہ بازی جیت گیا، ہم بازی ہار گئے، کہ اس نے چند لقمہ کھا کر اپنے مالک کا در نہیں چھوڑا، ہم زندگی میں تیرا لقمہ کھاتے رہے۔ اے کریم آقا آج تک تیرے بندے نہ بن سکے، آج تک ہم تیرے در کے بھکاری نہ بن سکے، اور وہ کتا بازی لے گیا کہ اپنے مالک کا چند لقمے کھا کر، ہے نا، اس مالک کا لڑکا بچہ ڈنڈے سے بھی مارتا ہے اس کتے کو،
ہے نا, تھوڑا کان ہلاتا ہے, ذرا دور جاتا ہے, پھر آ جاتا ہے, بیٹھ جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اس کا یقین ہے کہ مجھے لقمہ ملے گا تو اسی در سے ملے گا, اسی گھر سے ملے گا. اس لیے وہ اپنے مالک کا در نہیں چھوڑتا. ہم کتنے بڑے نافرمان بن گئے دوستو, زندگی بھر جس رب کا کھایا, جس رب کا پیا, اسی رب کو ناراض کرتے رہے اور جو ہے نا عیاشی کرتے رہے, اور دنیا میں گلیوں پر سڑکوں پر جو ہے نا اللہ کی نافرمانی کر کے جو ہے نا ہم اللہ کو ناراض کرتے رہے. لیکن اس کے باوجود بھی دوستو وہ خداوند قدوس رحمت کے آغوش میں ہمیں ڈھانپتا رہا اور ستاری کی چادر ڈالتا رہا. اگر قیامت کے میدان میں یہ ستاری کی چادر اوپن ہو گئی, ستاری کی چادر اللہ نے اٹھا لی, ہمارا کیا حال ہوگا؟ قیامت میں ایک دو نہیں, 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کی امت ہوگی نا. 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کی امت, ہمارے آبا و اجداد, ہمارے مشائخ اساتذہ, ہمارے دوست و احباب, ہمارے آل و اولاد, ہمارے عز و اقربا, سب کے سامنے اگر ہمارے ان گناہوں کو ڈسپلے کر دیا گیا, اوپن کر دیا گیا, ہمارا حال کیا ہوگا دوستو؟ ذلیل و خوار ہو جائیں گے. ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ہے نا, ذلیل و خوار ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے؟ اس لیے گناہ تو انسان سے ہی ہوگا دوستو, لیکن اس گناہ پر جمے رہنا یہ شیطانیت ہے نا, اور اس گناہ پر توبہ کر لینا یہ انسانیت ہے. انسان کا کام ہی ہے, اس لیے کہ انسان کو پیدا ہی کیا گیا ہے. الانسان مرکب من الخطأ والنسیان, انسان جو ہے نا بھول اور جو ہے نا گناہوں کے مادے سے پیدا کیا گیا ہے. یہ بھول چک اس سے ہوتی رہے گی, لیکن اس گناہ پر اٹل رہنا, مصر رہنا, جمے رہنا, یہ عقل مندی نہیں بلکہ بے وقوفی ہے. عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہا لے. اللہ تعالیٰ نے ایمان دیا ہے, ایمان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہے, اس پر اللہ کا شکر ادا کرے. کان دی ہے اللہ تعالیٰ نے, اس پر ہم شکر ادا کرے. ہاتھ دیے, اس پر اللہ کا شکر ادا کرے. جسم کے 360 جوڑوں کو اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھا ہے دوستو, ہم ان تمام دی ہوئی اللہ کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں. آج جگہ جگہ سے یہ باتیں سننے کو مل رہی ہے نا, سن رہے ہیں نا, فلاں کی بچی مرتد ہو گئی, فلاں کا بچہ جو ہے نا چلا گیا, فلاں نافرمان ہو گیا. وجہ اس کی کیا ہوئی دوستوں؟ کہ انہوں نے اس ایمان کی قدر نہیں کی. اگر ایمان کی قدر کرتے یقیناً وہ اپنے ایمان کا سودا نہ کرتے. ایمان کی ناقدری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس نعمت سے محروم کر دیا, اس نعمت کو اللہ تعالیٰ نے چھین لیا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں حکم دیا ہے, لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اے میرے بندو, میری دی ہوئی نعمت پر تم میرا شکر ادا کرو, میری دی ہوئی نعمت پر تم میرا شکر ادا کرو. اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں اس نعمت میں اضافہ کروں گا, اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میں نعمت کو چھین لوں گا. اللہ فرماتے ہیں دنیا کے اندر کیش عذاب, نقد عذاب یہ دوں گا کہ دنیا کے اندر سے اس نعمت کو چھین لوں گا, اور آخر کے اندر کیا عذاب ہوگا کہ میں اس نعمت کا حساب لوں گا. اگر اللہ رب العزت دوستو نعمت پر نعمت کے دینے پر حساب لینے پر آ جائے قیامت کے میدان میں, کون بندہ ہے جو اللہ کی دی ہوئی نعمت کا حساب دے سکے گا؟ اگر اللہ تعالیٰ نے صرف ایک آنکھ کا حساب لینا چاہا نہیں دے سکتا, ایک کان کا حساب لینا چاہا نہیں دے سکتے ہم, ہے نا, ہم اٹک جائیں گے. اس لیے تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ دعا کرتے تھے, اے اللہ ہم آپ سے آپ کا عدل نہیں چاہتے, ہم تو آپ سے آپ کا عدل مانگتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اگر حساب لینے پر آپ آ جائیں گے, جس کا حساب شروع ہو گیا بس اس کا جو بیڑا غرق ہو گیا. جس کا حساب شروع ہو گیا سمجھ لو کہ وہ رسوا اور ذلیل ہو گیا, ہلاک و برباد ہو گیا. لیکن اے اللہ ہم آپ سے آپ کا فضل مانگتے ہیں, آپ سے آپ کا عدل نہیں مانگتے. اے کریم آقا پھر بھی اگر آپ عدل پر آ ہی جائیں, حساب لینے پر آ ہی جائیں, تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کیا فرماتے ہیں کہ اے اللہ مجھے آنکھوں سے نابینا کر دینا, میری آنکھوں کی بینائی سلب کر لینا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ آنکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب جائے گی تو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دوں گا, میں حضور کو کیا جواب دوں گا؟ اس لیے میں اس لائق نہیں ہوں کہ میں نبی کے سامنے کھڑا ہوں اور جو ہے نا میرا حساب ہو رہا ہو. میں شرمندگی کی وجہ سے, ذلت و رسوائی کی وجہ سے
مر جاؤں گا میں، لیکن میں نبی کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا، اس لیے مجھے نابینا اٹھا لینا۔ فکر آخرت اس قدر تھی ان کی زندگیوں کے اندر دوستو۔ آج ہمیں احساس ہی نہیں ہے، گناہ کر رہا ہوتا ہے بندہ احساس نہیں، نافرمانیاں کر رہا ہوتا ہے احساس نہیں ہے نا، نہ جانے قرآن و سنت کے بارے میں، قوانین اسلام کے بارے میں، احکامات اسلامیہ کے بارے میں کیسے کیسے الفاظ ہماری زبانوں سے نکل جاتے ہیں، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزتوں کو وقت کے نبی کو حضرت داؤد علیہ السلام کو حکم دے رہے ہیں، اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور۔ اے داؤد علیہ السلام کے خاندان والوں، میں نے تم کو، تمہارے آبا و اجداد کو بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا تھا، ہے نا، اور تم کو بھی ہم نے نوازا ہے، سلطنتیں دی ہے، حکومتیں دی ہیں، بادشاہت دی ہیں، اسی لیے تم سب کے سب کیا کرو، میرا شکر ادا کرو، اس لیے کہ میرے بہت تھوڑے بندے ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اللہ فرما رہے بہت تھوڑے میرے بندے ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں۔ وقت کے نبی کو اللہ حکم دے رہے ہیں شکر ادا کرنے کا۔ تو ایک ایک چیز پر دوستو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہے نا، گناہوں سے ہم بچ رہے ہیں اس پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے، نیکی کی توفیق مل رہی ہے اس پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے، کہ اگر اللہ توفیق نہ دیتا تو ہم یہ عمل کہاں سے کر سکتے تھے، یہ نیکی کا کام کہاں سے ہو سکتا تھا، ہم سے ہمارے بس کی بات نہیں تھی، اسی لیے کہ اگر توفیق رب نہ ہو کسی سے کچھ نہیں ہوتا۔ سمجھنا دوستو،